ہارون شاہد ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ مئی کا موسم ستمبر میں بھی اچھا خاصا سرد تھا۔ اس نے گرے سویٹر کے نیچے نیلی جینز پہن رکھی تھی۔ آنکھوں میں گہری اداسی تھی، ساتھ تشویش بھی۔ اس نے حالے کی کال پہ یہ سب بول کر صحیح کیا نا؟ ہاں، اس کو یہی تو کہا گیا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ جب اس کو شاہد حسین کی کال موصول ہوئی، سگنل ذرا کمزور تھے، وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو ہارون؟ شاہد کی ذرا پرجوش سی آواز آئی۔ جی پاپا بولیں، وہ نارمل لہجے میں بولا تھا۔ تم کراچی آ جاؤ بیٹے، آج، بلکہ ابھی فلائٹ نہیں مل رہی تو گاڑی سے آ جاؤ، لیکن آج کے آج کراچی پہنچو۔ فرتے جذبات سے ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں کل ترکی جا رہا ہوں پاپا، میں واپس نہیں آ سکتا فی الحال۔ الو کے پٹے، تمہارا اور حالے کا نکاح ہونے جا رہا ہے، وہ بلند آواز میں بولے تھے، اور ہارون شاہد نے سانس تک روک لی تھی۔ تم آ جاؤ بس جلدی سے، یوسف صاحب نے مجھے کال کی ہے ابھی، بالکل ابھی، انہوں نے کہا ہے ہارون کو بلا لو آج ہی، حالے اور ہارون کا نکاح ہوگا۔ معراج بھائی سے بھی بات ہوئی ہے میری، وہ بھی کہہ چکے ہیں، انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروائیں گے۔ تم آ جاؤ بیٹا بس جلدی سے، وہ تیز تیز بول رہے تھے۔ ہارون ششدر سا کھڑا تھا، اس کو اب تک یقین نہیں آیا تھا۔ کل رات کیا ہوا تھا پاپا؟ اس نے خود کو بولتے سنا، اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ شاہد حسین بجھ سے گئے تھے اور پھر چند لمحوں بعد انہوں نے مختصراً ساری بات کہہ سنائی۔ ہارون کے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ اسپیکر سے آواز گونجی۔ میں نے ظلم کر دیا پاپا، بہت بڑا ظلم۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ بالکنی کے ٹھنڈے فرش پہ اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، اس کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایئرپورٹ پہ کھڑی حالے یاد آ رہی تھی۔ نہ جاؤ نا ہارون، میری گٹ فیلنگز کہتی ہیں تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے، تم مت جاؤ۔ اسے اسپیکر سے آتی حالے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سچ بولو ہارون، سچ۔ کیا خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا موبائل ایک بار پھر بج رہا تھا۔ اس کے موبائل کی جگمگاتی سکرین پہ پاپا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کال اٹینڈ کی۔ تم نے کال کیوں کاٹ دی یار؟ اور کہاں ہو، نکلے ہو یا نہیں؟ وہ جھنجھلائے ہوئے تھے۔ میں آ رہا ہوں پاپا، اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ شاہد نے غور نہیں کیا تھا، وہ کال کاٹ چکے تھے۔ ہارون لڑکھڑاتے قدموں اور بھاری دل کے ساتھ اٹھا تھا۔ میں سب کچھ فکس کر لوں گا، سب ٹھیک کر دوں گا، میں حالے سے معافی مانگ لوں گا۔ ہاں صحیح، ٹھیک، بالکل صحیح۔ معافی کے بعد تو سب صحیح ہو جاتا ہے کیا واقعی؟ مجھے جانا ہوگا، مجھے جانا ہوگا، وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے بولا تھا، اور پھر جلدی سے کمرے میں واپس آیا۔ اپنی ساری چیزیں وہیں چھوڑ کر وہ بھاگتا ہوا ہوٹل کی سیڑھیاں اتر آتا۔ اس کے ہاتھ میں بس ایک چیز تھی، گاڑی کی چابی۔ حالے اس کی ہو جائے گی، یہ اس کے لیے ساری دنیا مل جانے کے مترادف تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ مسرور سا گاڑی میں بیٹھا اسلام آباد جا رہا تھا، وہاں سے ایئرپورٹ، پھر سیدھا کراچی۔ وہاں پہنچ کر بس ایک کاغذ پہ سائن اور ساری دنیا اس کی ہو جائے گی۔ فینٹیسی ورلڈ کتنی حسین ہوتی ہے نا؟ اسی لمحے، بالکل اسی لمحے، حقیقت نے ہارون شاہد کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کی گاڑی کے سامنے ایک آدمی کسی بچے کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ ہارون شاہد نے بریک لگائی تھی، گاڑی کے ٹائر پوری طرح چرچرائے تھے۔ حقیقت کا لگایا ہوا تھپڑ کتنی زور سے لگتا ہے نا؟ وہ دونوں اسپتال میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن ڈیسک کی طرف بھاگے تھے۔ ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے ان کو تمام معلومات فراہم کر دی تھی۔ گھر سے اسپتال کے راستے میں عمر ایک جگہ رکا تھا، اس کا موبائل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ راستے میں جہاں وہ رکا تھا وہاں سے واپسی پہ اس کے ہاتھ میں ایک نیا موبائل تھا، اور کچھ اور بھی تھا جس کو اس نے مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ حالے نے سوال نہیں کیا، وہ اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بس اس لیے تھی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے اس کی اصلیت کھول سکے۔ وہ دونوں جب مطلوبہ وارڈ تک پہنچے، سامنے سے شاہد حسین نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ حالے ٹہر سی گئی تھی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے حالے کے قریب پہنچے تھے اور حالے کو گلے لگایا تھا۔ کافی دیر تک اس کو تھپک تھپک کر تسلی دیتے رہے۔ انہوں نے عمر کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ بھائی جان اندر ہیں، آؤ۔ وہ اس کو بازو کے حلقے میں لیے اندر چلے گئے۔ عمر نے اندر آنا چاہا، لیکن شاہد نے اس کے منہ پہ دروازہ دے مارا۔ وہ لب کچلتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ حالے کو اندر چھوڑ کر وہ خود باہر نکل گئی۔ حالے کے سامنے وہ وجود تھا جس نے اس کو صرف باپ ہی نہیں، ماں بن کر بھی پالا تھا۔ حسینہ نے بس اس کو پیدا کیا تھا، اس کے ساتھ راتوں میں جاگنے والے معراج تھے، اس کو گھنٹوں اپنے سینے پہ سلانے والے معراج تھے۔
اس کا کھانا پینا سونا جاگنا سب انہوں نے ہی کیا تھا۔ وہ شخص حالے کے لیے کیا تھا یہ تو کوئی اس سے پوچھتا، وہ اس کا محافظ تھا۔ اگر آج وہ حالے کے ساتھ کھڑا ہوتا تو کسی کی جرت تھی جو حالے پہ ہاتھ اٹھائے؟ وہ حالے کے لیے بھیڑ جاتے، لڑ جاتے۔ وہ اسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کے اندر کھڑی تھی، منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہچکیوں کو روکنے کی کوشش کرتی اور پھر بری طرح ناکام ہوتی۔ اس کی آہٹ پہ معراج نے آنکھیں کھولیں۔ وہ ایک ہی رات میں کمزور اور نہیں ہو گئے تھے، ان کی حالت رات کے مقابلے میں اب بہتر تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے لیٹے تھے، حالے کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ انہوں نے حالے کو قریب بلایا تھا، حالے وہیں جمی کھڑی رہی، اس کے قدم ہلنے سے انکاری تھے، اس کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ اپنے والدین کو اپنے اوپر غصہ یا سختی کرتے دیکھ کر برا لگتا ہے، لیکن اپنے والدین کو اسپتال کے بیڈ پہ لیٹے دیکھ کر سانس رکتا ہے، دل بند ہوتا ہے، سینے میں جیسے کوئی جکڑنے لگتا ہے۔ حالے یہاں آ جاؤ بیٹے، ان کی کمزور سی آواز پہ وہ بھاگ کر ان کے پاس گئی تھی اور ان کے سینے سے لگی۔ بابا، میرے بابا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کا پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا، وہ اس کا سر تھپک رہے تھے، اس کا سر چوم رہے تھے۔ میری حالے، میرا بچہ، میں بھاگی نہیں تھی بابا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ آئی ٹرسٹ یو بیٹے، اور بس یہ الفاظ، ان الفاظوں نے اس کو نئی زندگی عطا کر دی تھی۔ اس کے پاس اس کا باپ تھا، حالے کو ساری دنیا بیکار لگی تھی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، اس کے آنسوں نے معراج کی اسپتال والی شرٹ گیلی کر دی تھی، لیکن اس کے آنسو جیسے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ معراج نے اس کو روکا نہیں، وہ روتی رہی اور معراج اس کا سر تھپکتے رہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے اپنا سر اٹھایا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لیکن وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اس کے گالوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی رنگت کی وجہ سے اور سفیر کے بھاری ہاتھوں کی وجہ سے اس کے چہرے پہ نشان پڑ گئے تھے۔ معراج کو یہی نشان اپنے دل پہ پڑتے محسوس ہوئے۔ کس نے کیا ہے یہ؟ وہ بدقت بول پائے۔ حالے نے نظریں جھکا لیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کس نے کیا ہے یہ؟ وہ برہمی سے بولے تھے۔ سفیر اور چچی جان، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ میں سب سے حساب لوں گا حالے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں۔ یہ تھپڑ تمہارے چہرے پہ نہیں میرے دل پہ لگے ہیں، ایک ایک کو حساب دینا ہوگا۔ وہ اس کے گال کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے بول رہے تھے۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا، ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا تھا۔ عمر کو کیسے جانتی ہو تم؟ انہوں نے خاموشی کو توڑا۔ حالے چونکی تھی۔ عمر؟ وہ اس کا نام اتنا فرینکلی کیسے لے رہے تھے؟ حالے کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، اس کے لہجے میں نفرت خود بخود دوڑتی چلی آئی۔ اس گھٹیا انسان نے مجھے کڈنیپ کیا بابا، اس نے مجھے ساری رات اپنی گاڑی میں قید رکھا، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی 2 ٹکے کی سو کالڈ محبت نے میری عزت خراب کر دی، مجھے میرے خاندان ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ آپ بس ٹھیک ہو جائیں، پھر ساری دنیا دیکھے گی میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی نفرت کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا تھا۔ معراج خاموشی سے اس کو سنتے رہے اور جب بولے تو بس اتنا، عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ حالے نے شوقی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ عمر کہاں ہے؟ حالے کیا وہ یہاں آیا ہے؟ کل رات تم اس کے ساتھ تھی، وہ کہاں ہے حالے؟ بولو بیٹا۔ او میرے خدایا، تم عمر کے ساتھ تھی؟ پھر تو تم بالکل سیف تھی۔ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کے اس کے ساتھ فرسٹ نیم ٹرمز ہیں بابا۔ وہ کون ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ اس نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ حالے، اگر میں تم سے ایک چیز مانگوں تو دو گی؟ انہوں نے بھی اس کی بات کا جواب دیے بغیر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس ان کو دیکھتی رہی۔ معراج نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے تھے اور سکون سے بولے، تم عمر حیات سے نکاح کر لو حالے، یہ میری خواہش ہے، شاید آخری خواہش۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ٹھٹکا جائے، لیکن حالے اس وقت ان کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی، وہ بس ششدر سے ان کو دیکھے گئی۔ غم، بے بسی، غصہ کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی، ہاتھ چھڑا لیے تھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنسو ایک بار پھر بہنے لگے تھے۔ آپ بدنامی سے ڈر رہے ہیں نا؟ آپ کو لگتا ہے میری شادی نہ ہوئی تو آپ بدنام ہو جائیں گی؟ میں آپ پہ بوجھ بن گئی ہوں نا؟ مجھ سے بیزار ہو گئی آپ؟ اس نے مجھے کڈنیپ کیا، مجھے حبس بھیجا میں رکھا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اور آپ کہتے ہیں میں اس سے نکاح کر لوں؟ کیوں بابا؟ کیوں؟ کیا اتنی بھاری ہو گئی ہوں میں آپ پہ؟ اتنا بے مول کر دیا آپ نے مجھے؟ کیوں؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی، اس کے چلانے کی آواز باہر تک گئی تھی۔ عمر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ حالے نے مڑ کر نفرت سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر نے نظریں چرا لی تھی۔ اوہ، تو آپ بھی آگے دی لیجنڈری، دی گریٹ عمر حیات صاحب۔ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ آئیں، آپ ہی کی تو کمی ہے جناب، میرے گھر میں تو میری عزت کا تماشا بنتے دیکھ ہی چکے ہو، اب یہاں میرے باپ کا مجھ سے بیزار ہونا بھی دیکھو۔ مبارک ہو عمر حیات، مبارک۔
تم نے مجھ سے میرا آخری رشتہ بھی چھین لیا۔ اس کے آخری جملے میں ایسا درد تھا کہ عمر نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا، لیکن وہ دروازہ ٹھاک کی آواز سے مارتی جا چکی تھی۔ عمر نے اپنے سامنے بیڈ پہ لیٹے معراج کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا، ان کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا، ان کا ایک ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا اور آنکھیں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم حالے کو جانتے تھے اور تم نے مجھ سے چھپایا، وہ زخمی لہجے میں بولے تھے۔ میں نہیں بتا سکا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، شرمندہ سا۔ میں نے کل رات تمہیں اتنی کالز کی، ایک اور گلا؟ میں ہر پکار کا ازالہ کروں گا۔ تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ میں تمہارے گھر بھی آیا تھا۔ عمر نے آنکھیں میچ لیں۔ اگر تم مجھے بتا دیتے تو یہ سب نہیں ہوتا عمر۔ میری بیٹی کی بہت رسوائی ہوئی ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، میں اس کا دل کیسے جوڑوں گا؟ ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ عمر لب کاٹتا رہا، خاموش، بالکل چپ۔ صفی نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا۔ تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا عمر؟ اس کے چہرے پہ کیسے نشان ہیں؟ تم نے دیکھا نا؟ اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے عمر۔ وہ بچوں کی طرح عمر کو شکایت کر رہے تھے۔ ایسے ہاتھوں کو ٹوٹ جانا چاہیے، اس نے تائید کی تھی۔ تم جانتی ہو یہ سب کس نے کیا ہے؟ فہیم مرزا نے، اور اس نے یہ سب مسز سلطان کے کہنے پہ کیا ہے۔ اس کے لہجے میں یکدم تپش سی در آئی تھی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی ثبوت ہے؟ وہ حیران نہیں ہوئے تھے، یہ ان کے دل کی بات تھی جسے کرنے سے وہ ہچکچا رہے تھے، لیکن عمر نے کہہ دیا، نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے نہ گواہ، میرے پاس بس ایک گواہی ہے، میرے دل کی گواہی، اور یہاں دلوں کی گواہی پہ کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن جج صاحب آپ دیکھیے گا ایک دن میرے پاس گواہ بھی ہوں گے اور ثبوت بھی، اور اس دن ان کا فیصلہ عمر کی عدالت میں ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ میری ایک بات مانو گے؟ ان کے لہجے میں آس تھی۔ میں مان لوں گا، وہ نہیں مانیں گی۔ وہ ان کے بولنے سے پہلے سمجھ گیا تھا۔ وہ کبھی نہیں مانیں گی، نفرت کرتی ہیں وہ مجھ سے۔ تم مناؤ اس کو عمر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کچھ کرو، میں اس کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، آج میں اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہوں عمر، اسے مناؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ عمر کو لگا تھا جیسے کوئی اس کے دل کو آری سے کاٹ رہا ہو۔ نکاح کے لیے آپ کو میرا اصل نام لینا ہوگا، کیا آپ لے سکتے ہیں؟ میں تو لے لوں گا، لیکن کیا تم میری خواہش پوری کرو گے؟ کیا تم مجھے اسی ریلیشن شپ ٹائٹل سے پکارو گے جس کا میں 10 سال سے انتظار کر رہا ہوں؟ ان کے انداز میں چیلنج تھا۔ 10 منٹ کے اندر میں ان کو لے آؤں گا، آپ قاضی بلوا لیجئے۔ وہ ان کا ہاتھ نرمی سے چھڑا کر اٹھا تھا۔ معراج نے اس کو جاتے دیکھا تھا، وہ جانتے تھے 10 منٹ بعد وہ حالے کو لے آئے گا۔ مری کے اس سنسان روڈ پہ ہارون شاہد اپنی گاڑی سے اترا تھا۔ وہ غصے میں لگتا تھا۔ سامنے والے آدمی کے ہاتھوں میں خون سے لت پت 8-9 سالہ بچہ تھا۔ ہارون نے نظر چرا لی۔ آپ میری گاڑی کے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ ہٹ جائیں یہاں سے، مجھے کہیں پہنچنا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ بھائی، وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ صاحب، میرے بیٹے کو شکاریوں کی گولی لگ گئی ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہمیں اسپتال چھوڑ دو، یہاں سے بہت دور ہے اسپتال، میرا بیٹا مر جائے گا، خدا کے لیے رحم کرو صاحب۔ وہ 40-45 سالہ آدمی روتے ہوئے ہارون کی منت کرنے لگا۔ ہارون نے نفی میں سر کو ہلایا۔ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، آئی ایم سو سوری، میرا نکاح ہے، مجھے پہنچنا ہے، میری فلائٹ مس ہو جائے گی، آئی ایم سوری، آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دے دیتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ جانے کو مڑا تھا جب وہ آدمی گھگیانے لگا، صاحب آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، میرا بیٹا مر جائے گا، یہ میری واحد اولاد ہے، خدا کے لیے مجھے اسپتال چھوڑ دو، نکاح تو ہو ہی جائے گا آپ کا، ہم پہ رحم کریں، میرے بچے کی حالت خراب ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوں میں، کوئی ایک گاڑی نہیں گزری۔ وہ باقاعدہ رونے لگ گیا۔ ہارون کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا رہا۔ آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، کوئی اور آ جائے گا، لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میری فلائٹ مس ہو جائے گی، بھائی آپ سامنے سے ہٹیں، وہ آپ کے سختی سے بولا تھا۔ اسی وقت اس بچے کی ہلکی سی کراہنے کی آواز آئی تھی۔ وہ آدمی تڑپ اٹھا۔ رستم بیٹا، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، آنکھیں کھولو رستم، ادھر دیکھو مجھے، بیٹا، میرا بیٹا، ابو کی طرف دیکھو رستم۔ وہ بار بار اپنے بے ہوش ہوتے بیٹے کو پکارے جا رہا تھا۔ ہارون شاہد وہیں جم گیا، پتھر کے بت کی طرح اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کا سارا جسم کانپنے لگا تھا۔ رستم، رستم، بس ایک یہی نام اس کے کانوں میں گردش کر رہا تھا۔ وہ مڑا تھا، سفید لٹھے کی مانی چہرہ لیے وہ مڑا تھا۔ واٹ ڈڈ یو جسٹ سیڈ؟ وہ اس آدمی کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ وہ نہ سمجھی سے ہارون کو دیکھے، کیا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ بچے کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ صاحب رستم، رستم خان، وہ رک رک کر بولا۔ گاڑی میں بیٹھو جلدی۔ ہارون اس کو دیکھے بغیر بولا تھا۔ وہ خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔
وہ رستم کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ اس بچے کو اسپتال پہنچا کر اس کے سارے ڈیوز کلیئر کر چکا تھا۔ رستم کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی تھی۔ اس کا باپ اور باقی رشتہ دار ہارون کو دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ اب وہ موبائل کان سے لگائے ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ ہاں، اگلی فلائٹ کب کی ہے؟ وہ مصروف سا پوچھ رہا تھا۔ سر، کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے سب فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں۔ کل تک اگلی کوئی فلائٹ اویلیبل نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ فون سے آنے والی آواز نے جیسے ہارون کے دل پہ پیر رکھا ہو۔ اس نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ پاپا، میں گاڑی سے آ رہا ہوں، فلائٹ نہیں ملی، وہ مصروف سا بولا تھا۔ اب ضرورت نہیں رہی ہارون، ان کا لہجہ اداس تھا۔ ہارون ٹھٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ حالے تو ٹھیک ہے نا پاپا؟ کچھ بولیں یار، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ معراج بھائی حالے کا نکاح اسی عمر حیات سے کروا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تم مصیبت کے وقت نہیں پہنچ سکے تو تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ان سے بات کریں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں رات تک آ جاؤں گا، پلیز میرا انتظار کریں۔ میں یہاں پرابلم میں پھنس گیا تھا پاپا، آپ ان کو تھوڑی دیر روک لیں، میں کچھ کرتا ہوں، میں آ جاؤں گا، پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں۔ اسے لگا تھا جیسے کوئی اس کی روح کھینچ رہا ہو۔ میں سب کچھ کر کے دیکھ چکا ہوں ہارون، اگر تم اب تک پہنچ گئے ہوتے تو یہ سب ہوتا ہی نہ۔ تم نے دیر کر دی بیٹے، اب تو قاضی بھی آ چکا ہے۔ انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ ہارون شاہد کے منہ پہ جیسے کھولتا ہوا تیل ڈالا گیا تھا، اس کے سینے میں جیسے کوئی اس کو جکڑ رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل پوری قوت سے گاڑی کے شیشے پہ دے مارا۔ او شٹ! وہ حلق پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ شٹ! یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ، آپ ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ زمین پہ بیٹھا چلا رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ، ہر بار میں ہی کیوں؟ ہر بار ہارون شاہد ہی کیوں؟ نہیں اللہ نہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ آپ حالے کو مجھے دے کر پھر چھین رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین سے اٹھ کر اب اپنی گاڑی کو بوٹ سے ٹھوکر مار رہا تھا۔ کبھی ہاتھوں سے مکے بنا بنا کر گاڑی پہ مارے جاتا اور چیختا جاتا، نہیں اللہ نہیں، پلیز اسے مجھ سے مت چھینے، کوئی دے کر نہیں چھینتا، ایسا کوئی نہیں کرتا اللہ، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اس کا غم بڑا تھا، اسے وقت چاہیے تھا۔ وہ اسپتال کے بینچ پہ بیٹھی چہرہ جھکائے روئے جا رہی تھی۔ عمر خاموشی سے اس کے ساتھ ذرا سے فاصلے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کئی لوگوں کو روتے دیکھا تھا، تڑپتے دیکھا تھا، بلکہ اس کا جو کام تھا اس میں ہر آئے دن وہ ایسے لوگ دیکھتا تھا، ایسی عورتیں دیکھتا تھا جن پہ ظلم ہوتا تھا، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، جو روتی ہوئی تھانے اور کچہری آتی تھی۔ لیکن جو تکلیف اس کو اس لڑکی کے آنسو دیتے تھے، ایسی تکلیف اسے آج تک نہیں ہوئی تھی۔ آپ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں نا؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ حالے نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھ سے بدلہ بھی چاہیے ہوگا آپ کو، مجھے رسوا بھی کرنا ہوگا، مجھ سے میرے محبوب لوگ بھی دور کرنے ہوں گے جس طرح میں نے کیے، لیکن یہ سب کچھ آپ مجھ سے دور رہ کر نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ اس سب کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا، ہر وقت ہر پل سایہ بن کر، اور اس کے لیے آپ کو وہی کرنا ہوگا جو آپ کے بابا چاہتے ہیں۔ اندر وہ جو آدمی ہے نا، وہ میری فیملی ہے، میرا بھائی، باپ، دوست، سب کچھ ہے۔ وہ اس کو پلیز بچا لے، جو وہ چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس دن وہ ٹھیک ہو کر آ گئے اس دن آپ کو طلاق کا کاغذ ہاتھ میں تھما دوں گا، جیسے آپ کہیں گی میں ویسا کروں گا، آپ جو چاہیں گی بدلے میں دوں گا، لیکن اندر اس بیڈ پہ لیٹے آدمی کو بچا لیجئے۔ وہ میرا خاندان ہے، وہ آپ کا خاندان ہے۔ آپ ان کے سامنے مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہیں نا، میں خود سب کچھ قبول کر لوں گا، بس ایک مہربانی کر دیں، ان کو بچا لیں۔ آپ کا انکار ان کو مار دے گا اور ان کا مرنا بہت کچھ مار دے گا۔ حالیہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عمر، تم نے مجھے بے بس کر دی ہے، میں اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ مجھے اپنے باپ کی خواہش ماننی پڑے گی۔ تم نے مجھ سے جو کچھ چھینا ہے تمہیں سب کا حساب دینا ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے آج حاصل کر لو گے، آج کے بعد تمہارا ہر دن جہنم ہوگا، ہر رات آگ جیسی۔ میں تمہیں نہ زندہ رہنے دوں گی، نہ خدا تمہیں موت نصیب کرے گا۔ تمہیں حساب دینا ہوگا عمر، مجھ سے میرے عزیز رشتوں کو بدظن کرنے کا حساب۔ بابا کو اگر میں تپتی دھوپ کو رات کہنے کا کہتی تو وہ کہہ دیتے تھے، لیکن آج تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے ان کو میرا اعتبار نہیں ہے، ان کو تم پہ یقین ہے۔ لیکن تم دیکھنا عمر، میں تمہیں کہیں کا نہیں رہنے دوں گی، آج کے بعد سے میرا ہر دن تم سے انتقام کے نام ہوگا، تم دیکھنا۔ عمر نے اس کو دور جاتے دیکھا تھا اور گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا انتقام اتنے حسین بھی ہوتے ہیں؟ وہ بس سوچ ہی سکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد
ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں بس ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا، صوفہ۔ اس صوفے پہ اس وقت ایک پارش سفید داڑھی والا قاضی بیٹھا تھا۔ عمر حیات سیاہ ٹی شرٹ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حالے میراج سلطان کے ساتھ ان کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے، ہلکا سا مسکرا بھی رہے تھے۔ گواہ کے طور پر شاہد حسین اور معراج کے ایک قریبی دوست ملک فرقان تھے۔ عمر سنجیدہ سا بیٹھا تھا، جبکہ حالے کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ اسی وقت قاضی صاحب نے کچھ دعاؤں کے بعد حالے سے اس کی رضامندی مانگی تھی۔ حالے سلطان ولد معراج سلطان، آپ کو عمر حیات ولد وحاج علی خان بعوض 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ حالے کا ذہن کہیں اور تھا، وہ کوئی اور آواز سن رہا تھا۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ قبول ہے، اس نے سرگوشی کی تھی۔ کون عمر حیات؟ کیا تم کوئی مذاق کر رہی ہو؟ قبول ہے۔ بے غیرت، بے حیا، بدچلن، تمہاری جرأت کیسی ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ قبول ہے۔ اب وہ آدمی ایسے ہی کچھ کلمات عمر کے سامنے دہرا رہا تھا، لیکن حالے اس کے جیسے کانوں پہ پردہ پڑ گیا تھا۔ بیٹھی رہی، چپ، گم سم، خاموش۔ اس سے کسی کاغذ پہ سائن لیے جا رہی تھی، وہ کیے جا رہی تھی۔ نکاح کی رسم ختم ہو گئی تھی۔ معراج اب عمر کو گلے لگا رہے تھے، اس کو دعائیں دے رہے تھے۔ عمر جواب میں کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے کو ساری آوازیں بے معنی لگی تھیں۔ معراج نے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ میری طرف دیکھو حالے، انہوں نے نرمی سے پکارا تھا۔ حالے نے نم آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ حالے نے اس بات میں سر ہلایا تھا، وہ اس وقت ان کو کسی چیز کے لیے منع نہیں کر سکتی تھی۔ وعدہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، تم عمر کو نہیں چھوڑو گی۔ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تم اسے نہیں چھوڑو گی۔ اسے میری وصیت سمجھو حالے، عمر کو مت چھوڑنا۔ ان کے لہجے میں التجا سی تھی۔ حالے نے ان کی طرف دیکھا تھا، دل میں اٹھتے ابال کو بامشکل دبایا تھا اور ہلکی آواز میں بولی، وعدہ کرتی ہوں بابا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی کروں گی، اور بس۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وعدے کے بعد اس کی برداشت جواب دے گی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے بابا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ میرے گلے تو لگ جاؤ بیٹا، انہوں نے بازو وا کیے۔ جن لوگوں پہ آپ کو اعتبار ہے ان کو تو گلے لگا چکے ہیں آپ، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ تلخی سے بولی تھی۔ معراج کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ جاؤ عمر، تم پہلے حالے کو گھر چھوڑ کر آ جاؤ، انہوں نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں خود جا سکتی ہوں حالے، یہ میرا حکم ہے، وہ سختی سے بولے تھے۔ حالے نے زخمی نظروں سے عمر کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو میرے باپ نے کبھی مجھ سے سختی سے بات نہیں کی۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے گیا تھا، لیکن پھر دروازے پہ رکا تھا، اس کی اوٹ میں کچھ فکس کیا۔ معراج کو دیکھا۔ حالے اور حسن کو خدا کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں عمر، خیال رکھنا، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ عمر نے سر ہلایا تھا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی میں ہولناک خاموشی تھی۔ حالے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ کل رات سے لے کر اب تک کے مناظر اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس کی بند آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے چہرے پہ قطار کی صورت بہہ رہے تھے۔ عمر بار بار نظر اٹھا کر اس کو دیکھتا اور لب بھینچ لیتا۔ جتنی تکلیف اسے اس لڑکی کے آنسو دیتے تھے، وہ اتنا ہی روئے جا رہی تھی۔ آپ کچھ کھانا پسند کریں گی؟ یہاں قریب ہی ایک بہت اچھا ریستوران ہے، وہ سامنے سڑک پہ نظر جمائے بول رہا تھا۔ اس کو رونے سے باز رکھنے کا ایک یہی طریقہ اس کے ذہن میں آیا۔ زہر لا دو مجھے، کم از کم اس ذلت سے تو جان چھوٹ جائے گی، وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی تھی۔ پھر یکدم آنکھیں کھول کر اس کی جانب رخ پھیر لیا۔ تم تو آج بہت خوش ہو گئے ہے نا، مجھے ذلیل کروا لیا، میری عزت نفس ختم کر دی، میرے خاندان میں میری عزت 2 کوڑی کی کر دی، ایک نیوز چینل پہ میری تصویر دکھائی جا رہی ہے، میں بدنام ہو کر رہ گئی، اور سب سے بڑی بات تم سے نکاح ہو گیا میرا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹکا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہے عمر، یہ میری تذلیل ہے۔ تم نے آج مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ جس آدمی نے مجھے اتنا ذلیل کیا، بدنام کیا، ساری رات مجھے اپنی گاڑی میں قید رکھا، جس کی وجہ سے میرا خاندان مجھ سے چھوٹ گیا، آج وہی انسان میرا شوہر بن کر میرے پہلو میں بیٹھا ہے۔ بے شک یہ ایک کاغذی رشتہ ہے، لیکن یہ ہے، اور جب تک یہ ہے تب تک میں روز مرتی رہوں گی، لیکن زندہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، دیکھ لینا تم، وہ کہہ کر رخ پھیر گئی تھی۔ عمر لب بھینچے سنتا رہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ گاڑی روکو، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ عمر نے چھمبے سے اس کو دیکھا، لیکن گاڑی نہیں روکی۔ گاڑی روکو، وہ اب کے ذرا بلند لہجے میں بولی تھی۔ مقابل کے کان تو گویا بند ہی تھے۔ آئی سیڈ اسٹاپ دی بلڈی کار، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ عمر نے گاڑی روک دی۔ گاڑی کے رکتے ہی حالے نے سیٹ بیلٹ اتارا تھا اور ٹھا کی آواز سے دروازہ مارتی اتر گئی۔ عمر گہری سانس بھرتا اس کے ساتھ ہی اترا تھا۔ سڑک ایسے سنسان تھی جیسے کوئی ڈائن گھوم گئی ہو۔ حالے تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ حالے کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہاں جا رہی ہے؟ یہ علاقہ سیف نہیں ہے، رک جائیں، وہ پیچھے سے پکارا تھا۔
میرے پیچھے مت آؤ، چلے جاؤ یہاں سے، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ اس کی رفتار حالے سے تیز تھی، وہ جلدی اس کے پاس پہنچ گیا تھا، اب وہ اس کے برابر چل رہا تھا۔ میری بات سنیں، یہاں پچھلے 2 ہفتوں میں 3 حادثات ہو چکے ہیں، 2 ڈکیتی کے اور 1 اغوا کا۔ یہ علاقہ عورتوں کے لیے سیف نہیں ہے، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں جج صاحب کو کال کروں۔ عمر نے موبائل فون ہاتھ میں لے لیا تھا، اب وہ دبے دبے غصے سے بولا تھا۔ حالے پوری کی پوری اس کی طرف مڑی تھی، نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پہ گئیں۔ عمر مبہم سا مسکرا۔ یہ دھمکی تو کام کر گئی، زبردست۔ حالے 2 قدم آگے آئی تھی، اب وہ اس کے سامنے کھڑی، گردن اونچی کیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس سے قد میں کافی بڑا تھا۔ اسی اثنا میں اس نے پھرتی سے عمر کا موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور پوری قوت سے زمین پہ دے مارا اور اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ عمر پہنچ کر رہ گیا۔ وہ نیچے جھکا، اپنے موبائل کے پرزے اٹھانے لگا، تب تک حالے کافی آگے نکل گئی تھی۔ اسی وقت گلی کے ایک چھوٹے سے مکان کی اور سے ایک گنجا سا آدمی نکلا۔ عمر نے اس آدمی کو دیکھا تھا لیکن آگے نہیں بڑھا۔ حالے نے اس آدمی کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا۔ وہ آگے بڑھتی گئی جب وہ آدمی پوری طرح پھیل کر اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حالے نے رک کر اس کو دیکھا تھا، گلی کے آدھے کچے آدھے پکے مکان، دلچسپی سے یہ منظر دیکھے گئے۔ یہ تو گیا، عمر ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ اسی وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ چلو بی بی، جلدی سے نکالو جو کچھ بھی ہے، چلو جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے زیادہ۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خنجر تھا۔ میرے پاس تو بس ایک سونے کی پازیب ہے، وہ اپنی آواز کے اندر مصنوعی سا خوف پیدا کرتی بولی تھی۔ جو بھی ہے نکالو جلدی، وہ خنجر کو گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ نیچے جھکی اور جب اوپر اٹھی تو اس کی زرد ہیل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس آدمی کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر حالے نے ہیل اس کے سر پہ دے ماری۔ اس کے جوتے میں شاید کوئی کیل تھی جو اس آدمی کے سر پہ لگی تھی۔ خون کا ایک فوارہ تھا جو اس کے سر سے پھوٹا تھا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ حالے نے اس پہ بس نہیں کی، وہ اپنی ہیل سے دھڑا دھڑ اس کے سر، کندھوں اور سینے پہ مارے گی۔ وہ شاید دہشت زدہ سا ہو گیا تھا، تبھی کوئی جوابی کارروائی کیے بغیر بھاگنے لگا۔ حالے اس کے پیچھے بھاگی۔ جب اس آدمی کا پیر رپٹا تھا، وہ منہ کے بل سڑک پر گرا۔ اس کے سر سے نکلتا خون اب اس کے چہرے پہ پھیل چکا تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، خون پانی کے ساتھ مل کر زمین پہ پھیلنے لگ گیا تھا۔ حالے اب بھی نیچے جھکی اس کو مارے جا رہی تھی۔ تمہیں میں ہی ملی تھی ستانے کو، ہاں؟ اور کم مسئلے میرے ساتھ جو اب تم بھی آگے؟ رات سے لے کر اب تک کیا کیا لٹا کر آئی ہوں میں، بچائی کیا تھا میرے پاس جو اب تم لینے آگے؟ ذلیل انسان، گھٹیا انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ چلاتی جاتی اور مارے جاتی۔ پتہ بھی ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کیا کیا جھیل چکی ہوں میں؟ جانتے بھی ہو کسی لڑکی کو سکون کی سانس نہیں لینے دو گے تم، ہے نا؟ وہ آدمی اب پوری طرح کراہ رہا تھا۔ حالے بھی شاید مار مار کر تھک چکی تھی، تبھی اس کے قریب ہی بیٹھ کے عمر ذرا سے فاصلے پہ کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ فی الحال وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ حالے کا دل ہلکا کرنے کی ضرورت تھی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ حالے اس زخمی آدمی کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ بارش تیز ہونے لگی۔ اس آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ اسی طرح پڑا کراہتا رہا۔ درد ہو رہا ہوگا نا؟ وہ اب ہمدردی سے پوچھنے لگی۔ مجھے بھی تو ہو رہا ہے، میں بھی تو تکلیف میں ہوں۔ تمہیں بھلا زیب دیتا تھا اس طرح کسی لڑکی کا راستہ روکنا؟ کوئی شرم حیا کچھ باقی رہا ہے تم میں یا نہیں؟ معاف کر دو بی بی، جان چھوڑ دو میری، وہ رک رک کر بولا تھا۔ کیوں چھوڑ دوں جان؟ ہاں، میری بات کون سنے گا پھر؟ وہ غرائی تھی۔ عمر بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ یہ جو آدمی ہے نا، اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے میری عزت چھین لی، مجھے جگہ جگہ بدنام کر دیا، مجھے میری شادی سے اغوا کر کے لے گیا۔ آنکھیں اب ڈبڈبانے لگی تھیں۔ میری شادی ٹوٹ گئی، میرے منگیتر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس آدمی کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں جب حالے بلند آواز میں چلائی تھی۔ آنکھیں کھولے رکھو، تمہیں سننا ہوگا مجھے۔ وہ اب دوبارہ آنکھیں کھول چکا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے گھر والے چھین لیے۔ تمہیں پتہ ہے یہ بات اب میں کس کو بتا رہی ہوتی؟ ذرا دیر کو رکی تھی، میں یہ بات مہر آپی کو بتاتی۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ عمر نے رخ پھیر لیا۔ یا پھر بابا کو بتاتی، اس نے مجھ سے بابا کو بھی چھین لیا۔ یا پھر ہارون کو بتاتی، اس نے مجھ سے ہارون بھی چھین لیا۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی بلند آواز میں۔ اس نے ہاتھ سے عمر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ کل تک میں ایک ملکہ تھی، لوگ میرے ہاتھ چومتے تھے، لڑکیاں میرے جیسے قسمت کی دعا کرتی تھی، لیکن ایک ہی رات میں، پتہ ہے، ایک ہی رات میں اس نے مجھے تخت سے زمین پہ پھینک دیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ عمر کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی، تبھی اٹھ کھڑا ہوا۔
چلے حالے، اب بس بہت ہو گیا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسی وقت بارش ایک دم سے تیز ہو گئی تھی، بوندیں تڑا تڑ برس جا رہی تھیں۔ حالے بھیگ گئی تھی لیکن اس کو جیسے فرق نہ پڑتا ہو۔ اس آدمی کا خون اب اس کے سر پہ جم گیا تھا۔ حالے کی نظر جیسی اس کے سر پہ پڑی، یکایک وہ ہنسنے لگی، پیٹ پہ ہاتھ رکھے گردن پیچھے پھینکے وہ ہنستی جا رہی تھی، کربناک ہنسی۔ عمر کو اس وقت اس کی ہنسی رونے سے زیادہ بری لگی۔ جتنا درد تمہیں ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ مجھے ہو رہا ہے، وہ ہنستے ہوئے بمشکل بول رہی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا ہے۔ ذلت بڑی گندی چیز ہوتی ہے، بڑی گندی، اور مجھے یہ جھولی بھر کر دے دی گئی ہے۔ اس کی ہنسی تھمی تھی، آنسو ایک بار پھر آنکھوں میں بھرنے لگے۔ تم جانتے ہو مجھے سب سے زیادہ دکھ کس بات کا ہے؟ وہ اب اس آدمی کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ میں بتاتی ہوں۔ اس کے حلق میں آنسوں کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ بچوں کو میرا خیال نہیں آیا نکاح کرتے۔ آنسو بہہ رہے تھے یا بارش کے قطرے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس برستی بارش نے اس کے آنسو چھپا لیے تھے۔ اور سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے دادا جان کا، انہوں نے کہا کہ نکل جاؤں۔ ہاں، انہوں نے یہی کہا۔ اس نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اور سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے اماں کا، انہوں نے کہا چلی جاؤ حالے۔ یہ نہیں سوچا کہ حالے کہاں جائے، اس کا ہے ہی کون؟ اگر میری جگہ بچوں ہوتی تو کیا اماں ان کو گھر سے نکالتی؟ تم خود بتاؤ، وہ اس آدھے مرے وجود سے پوچھنے لگی۔ خیر چھوڑو، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ عمر بارش میں بھیگتا اس کو دیکھتا رہا، وہ اس کا دل ہلکا ہونے دینا چاہتا تھا۔ اور ہاں، ہارون، اس کا کیا؟ وہ آدمی اس سارے وقت میں اب بولا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا اور مسکرائی تھی۔ وہ دکھ نہیں ہے، وہ ناسور ہے، وہ زخم ساری زندگی نہیں بھرے گا۔ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، دوست کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ چھوڑتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بھرے بازار میں آپ کے منہ پہ جوتا مارا ہو، جیسے کسی نے آپ کے دل کو مٹھی میں لے کر اتنا دبایا ہو کہ خون رسنے لگا ہو۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے کہے جا رہی تھی، جیسے کسی نے آپ کے جسم کی ایک تیز دھار آلے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف۔ اللہ کسی دشمن کو بھی دوستوں کے دکھ نہ دکھائے۔ میں تمہیں بتاؤں، کسی سے اگر بدلہ لینا ہو تو کیا کرو؟ اس سے اس کا دوست چھین لو، وہ خود ہی مر جائے گا۔ اس آدمی نے، اس نے مجھ سے میرا دوست چھینا ہے، اس کو اللہ پوچھے۔ اس نے مجھ سے میرا باپ چھینا۔ ارے ہاں، میرا باپ تو ہسپتال میں ہے۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے بال موٹی موٹی لٹوں کی صورت اس کے چہرے کے اطراف میں چپکے ہوئے تھے۔ مجھے جانا ہوگا بھائی، سوری خون کے لیے، تھینک یو مجھے سننے کے لیے، تم ایک بہت اچھے لسنر ہو، اللہ تمہارے کانوں کو سلامت رکھے۔ مجھے جانا ہوگا، میں اپنے باپ سے ناراض ہو کر آئی ہوں، ان کے گلے لگنا ہوگا، اوکے؟ وہ آدمی خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ حالے نے اس پہ ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب چھوٹا بھدا سا موبائل تھا جس پہ حالے ٹرک بھی چڑھا لے تو ٹوٹ ہی نہ سکے۔ سلطان منزل میں ایسا سناٹا تھا جیسے کوئی ڈائن گھوم کر گئی ہو، ایسی ہولناک خاموشی جیسے قبرستانوں پہ ہوتی ہو۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپتا پھرا تھا۔ اسی وقت پروا اپنے لان کے ایک کونے میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی، ان کے چہرے پہ برہمی تھی، بھوری آنکھوں میں غصہ تھا۔ آپ وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہیں مرزا صاحب؟ یہ عمر حیات کون ہے؟ اور اس سب میں وہ کیسے شامل ہو گیا؟ جو کچھ آپ نے کیا وہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا؟ وہ ہسپتال کی فوٹیج اور ریستوران والی تصاویر، آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ لڑکا عمر، وہ خاموش بیٹھے گا؟ نہیں مرزا صاحب نہیں، وہ ایسی قیامت برپا کرے گا کہ سارا جہان دیکھے گا۔ مجھے جواب دیجیے کہ آپ نے مجھے ڈبل کراس کیوں کیا؟ آپ مجھے جواب دے ہیں۔ وہ دبا دبا غرا رہی تھی۔ دیکھیں مسز سلطان، میں خود نہیں جانتا کہ عمر حیات کو بیچ میں کون لایا اور کیسے لایا۔ اس نے کچھ عرصہ قبل میرے بیٹے کی پارٹی پہ ریڈ مارا، ہو سکتا ہے نوح نے بدلہ لیا، اور اگر لیا بھی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی قیامتیں ہم جیسے فرعونوں نے بہت دیکھ رکھی ہیں۔ اور آپ کو کیا میں کوئی پروفیشنل اغوا کار لگتا ہوں جو اتنی پلاننگ کے ساتھ اس لڑکی کو اغوا کروں گا؟ آپ کس فوٹیج کی بات کر رہی ہیں؟ کون سی تصاویر؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کی اور میری ڈیل اس لڑکی کو ایک رات گھر نہ پہنچنے دینے کی ہوئی تھی، اور یہ کام میں نے کر دیا۔ اب وہ کس کے ساتھ آئی، کیوں آئی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید ہے اب تک آپ میرا کام کر چکی ہوں گی۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ ہو جائے گا آپ کا کام، پیپرز بنوا لیے میں نے، بس سائن چاہیے۔ ان کا دھیان بٹا ہوا تھا، لہجہ بجھا ہوا تھا۔ اسی وقت انہوں نے سفیر کو اپنی گاڑی کی طرف جاتے دیکھا۔ انہوں نے سفیر کو آواز دے کر روکا تھا۔ وہ بادل ناخواستہ رک گیا۔ فروا تیز تیز قدم چلتی اس کے قریب آئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ خود کو بمشکل نارمل رکھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ بڑے پاپا کے پاس ہسپتال جا رہا ہوں۔ وہ سخت بیزار تھا۔
تم باپ بیٹا پاگل ہو گئے ہو؟ ان کی بیٹی ہمارے منہ پہ کالک مل کر چلی گئی اور تم لوگوں کی خدمتیں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا باپ گیا ہے اور تم؟ بیٹے ضرورت کیا ہے آخر؟ وہ سخت خوفزدہ تھی۔ ممی وہ میرے بڑے پاپا ہیں، کل رات جو کچھ بھی میں نے کہا وہ اسی وجہ سے اسپتال میں ہے۔ ان کی گھٹیا بیٹی کی وجہ سے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اپنی سازشیں خود تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا اور میرے معاملات سے دور رہیں۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ فروا خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ ان کا ذہن الجھا ہوا تھا۔